قومی سلامتی کے اجلاس کی اس اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور بڑے فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر طور پر کارروائی کی جائے گی۔ کمیٹی نے وطن کی سلامتی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اس پر جو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں، 400 افراد جو ہیں شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور حماس کو غزہ کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا، یہ بھی اسرائیل کا ایک موقف ہے۔ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا جس میں سینیٹروں کے 90 سے 95 افراد موجود تھے اور ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اجلاس کو؟ پہلے تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہاں جو موجود تھے لوگ ان کا تو ذکر آپ نے کر دیا، جو نہیں تھے ان کا تذکرہ ان کا بھی ہم آگے کریں گے ذکر، مناسب نہیں سمجھا۔ نہیں بھائی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو نہ تو کسی ایک پرائم منسٹر کی کوئی تعریف کرنے کے لیے تھا، نہ یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے تھا، نہ یہ حکومت کے نمبر ٹانگنے کے لیے تھا۔ اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں جب حکومت واقعتاً مشکل میں ہوتی ہے۔ مشکل میں کب ہوتی ہے؟ جب اس سے کوئی چیز سنبھالی نہ جا رہی ہو۔ That is where you need the national consensus. Is that right? جی۔ لیکن پی ٹی آئی کی ایک تاریخ ہے، ہم نے کل کوشش کی تھی بتانے کی کہ جتنی بھی بڑی اس نوعیت کی کانفرنسز ہوئی ہیں، چاہے وہ بانی صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دور میں ہوئی ہوں یا ادروائز، وہ اس میں کسی میں نہیں آتے۔ وہ خود بلا کے کانفرنس اس میں بھی نہیں آتے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ تو یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک رویہ ہے جس کے سامنے نہ نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز ہے، نہ ملک کی سلامتی کوئی چیز ہے۔ یہ کیا ضد ہے، اس کے اوپر بعد میں تفصیل سے بات بھی کریں گے۔ پہلے ہم ذرا کانفرنس کی طرف آ جائیں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس بس دیر آیت درست آیت والی بات ہے، دیر تاخیر کر دی بہت۔ یہ فتنہ ایک دن میں تو اس نوعیت کو نہیں پہنچا ہے نا۔ جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک لہر اٹھ رہی ہے تو اس وقت آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی اور اس وقت یہ فیصلے کر لینے چاہیے تھے۔ اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا، اس وقت موقع ہے کہنے کا، کہ اگر نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس پر مرکز نے اور صوبوں نے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کر لیا ہوتا تو شاید آج یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی۔ بالکل۔ تو وہ کس کس کا فیلیور ہے، مگر جو بدترین فیلیور ہے اس کا تذکرہ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کی 12 سال سے حکومت ہے کے پی کے میں، ایک دن کی نہیں ہے، ایک سال کی نہیں ہے، 2 سال کی نہیں ہے، ایک ٹنیور نہیں ہے، تیسرا ٹنیور ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کے پی کے از ورسٹ۔ یہ باہر والے حملہ آور جو ہوتے ہیں وہ تو چلیے ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ جو وہاں انٹرنلی ہو رہا ہے، جیلیں بریک ہو رہی ہیں، جیلوں پر بمباری ہو رہی ہے، کرم اور وہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں وہاں، تو یہ پرفارمنس جو ہے یہ لوگوں کو نظر آنی چاہیے نا کہ کیا کمال کیا انہوں نے اس صوبے میں جو موسٹ ولنریبل اور موسٹ سینسٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیے بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان میں سکسیسو گورنمنٹس کی ناکامی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں۔ ہم نے یہ پروگرام میں اپنے ایک دن بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے ایک اچھا آغاز کیا تھا کہ انہوں نے بلوچوں سے معافی مانگی تھی قومی سطح پر ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اس سے پہلے یعنی کہتے ہیں نا کہ credit should be given to the devil also۔ پرویز مشرف who was a military dictator، اس نے کتنی میسو فنڈنگ کی وہاں کی ترقی کے لیے۔ وہ دوسری بات ہے کہ وہاں کے وڈیرے کھا جائیں، اب یہ تو کسی کا قصور نہیں ہے نا، لیکن اس پر کیا ہوا، کولو میں جب وہ گیا تو اس کے اوپر بم برسائے گئے۔ بالکل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے خلاف یہ ایکشن سٹیٹ نے کیا وہ ٹھیک، وہ تو بہت بری بات ہے، لیکن جو اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، جو اس قسم کی صورتحال آج ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی نے کتنی دفعہ کنڈمنیشن کی ہے نام لے کے؟ آپ کو نہیں پتا کون ہے یہ لوگ؟ کس کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ مجال ہے نام آ جائے زبان کے اوپر۔ واٹ از دس؟ اینی وے، آج کی جو کانفرنس ہے اس کا جو آؤٹ کم ہے، جو اعلامیہ کہہ لیجیے آپ اس کو، اس کے ہم نے چیدہ پوائنٹس کا ذکر کیا ہے، اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یک زبان ہو کے اس پارلیمانی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت نہیں ہے، وار کائنڈ آف سچویشن ہے۔ ضرورت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے۔ دیر از نو چوائس، they have to be eliminated from the surface of Pakistan and they must be۔ جو شخص پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کرے اس کو تو پاکستان میں نہ رہنے کا حق ہے نہ اس کے حوالے سے گفتگو کا حق ہے۔ آج یہ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے
احساس ہے, ویسے تو لفظوں میں بھی بیان ہے, کہ پارلیمانی کمیٹی نے اپنے تمام عسکری اداروں اور لا انفورسز کو مکمل اختیار دے دیے ہیں کہ جناب ایز اینڈ وین یو نیڈ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو آسک اینی بڈی, آپ کو اس فتنے کا سامنا کرنا ہے, اس کا کلا کما کرنا ہے, اس کے لوگوں کو جانوں سے یعنی ہلاک کرنا ہے, ان کے خلاف پیچھا کرنا ہے, انہیں کسی صورت پنپنے نہیں دینا ہے. دوسری ایک اور اہم بات جس کا ہم نے ذکر اپنے پچھلے 2 پروگراموں میں بھی کیا, وہ ہے سوشل میڈیا. اس کے مادر پدر آزاد ہونے کی باتیں تو ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں, لیکن اس قسم کے کرائسس میں جو گھناؤنا, گھٹیا, ملک دشمن, اور میں مطلب ہے جذبات قابو میں نہیں رہتے, وہ کردار انہوں نے کیا اپنے ملک کی افواج کو ذلیل کرنے کے لیے, اپنے ملک کی حکومت کو ذلیل کرنے کے لیے. اس کی کوئی مثال پوری دنیا کی مین کائنڈ کی ہسٹری میں نہیں ملتی کہ جس ملک میں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہو, اس کے اپنے لوگ جو ہیں, جو کلیم کرتے ہیں کہ پوری 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے, وہ ان کا نام تک لینے کی ہمت نہ رکھتے ہوں. میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ ہمت نہیں رکھتے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کی زبان ہم نے خلاف کھول لی تو ایک دن کے پی کے میں حکومت نہیں کر سکتے وہ. تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ کہ اب یہ بھی انہوں نے تقاضا کیا ہے اس کانفرنس نے لا انفورسر سے کہ بھائی کوئی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ملک کی سلامتی پر حملہ آور ہو رہا ہے, اگر کوئی ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, ابھی میں آؤں گا یہ فوکس کس چیز کا ہے اس کے اوپر بھی آتے ہیں بعد میں, تو آپ کو مکمل اختیار دے رہے ہیں ہم. آپ کو کیا چاہیے ہمیں بتائیے, آپ کو اسلحہ چاہیے, آپ کو گیجٹری چاہیے, آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں بتائیں, ہم آپ کو دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے دعویٰ تو کر دیا ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اس نے کہا ہے کہ اس پورے مشن میں پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ دعویٰ اس لیے میں اس کو بہت زیادہ یعنی اہمیت نہیں دے رہا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی اس سے باہر ہے. لیکن بخاری صاحب وہ پارٹی بھی اب کہہ رہی ہے کہ ہم دہشت گردی والے معاملے میں اپنی پاک فوج کے ساتھ اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کس نے کہا؟ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو بانی پی ٹی Who is علیمہ خان for God's sake یار؟ ان کے ساتھ ملاقات جو بانی ہاں پی نہیں, ٹی آئی کی ملاقات کے ہوئی اندر آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے بیانوں سے واپس جاتے ہیں لوگ بیان دے کے ان کے بیہاف پہ. بانی پی ٹی آئی شوڈ, ویسے تو ان کا آرٹیکل چھپ جاتا ہے ٹائمز میں, ویسے تو ان کے ٹویٹس نکل آتے ہیں وہاں سے, یہاں علیمہ خان صاحبہ بولیں گی جو کل کو کہہ دیں گی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. مطلب اٹ ہیز ٹو بی اے فارمل رسپانس ایز اے پارٹی اینڈ ایز اے پارٹی لیڈر. نام لے کے کہیں, کیا خرابی ہے اس میں؟ کس کو نہیں پتا کون ہے یہ, ابھی آؤں گا میں اس کے اوپر کہ کیوں ہے. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب زور پکڑ رہی ہے کہ اس جو کرائسس ہے آج کل, یہ جو دہشت گردی ہے, پی ٹی آئی اس کا سلوشن نہیں ہے بلکہ بذات خود مسئلہ ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ نہ آپ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں, آپ ان کے کیس پلیڈ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کل کیا کہا چیف منسٹر نے کہ ان کو نیشنلٹی دے دیں. بھائی کیوں دے دیں؟ ان کے ابے کا ملک ہے یہ, بھگت رہی ہے نا ہم نے 40 سال ان کو. آپ مجھے بتائیں نا کیوں دے دیں نیشنلٹی ان کو؟ جو ہمیں بلیڈ کرا رہے ہیں, جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں, ان کو نیشنلٹی دے دیں. اور وہ وفاق کی پالیسی کے خلاف ہیں. آپ ہیں کون؟ آپ ایک اکائی ہیں نا فیڈریشن کی, آپ کیسے کر سکتے ہیں فیصلے؟ میں ڈیلیگیشن بھیجوں گا, میں جرگہ بھیجوں گا. بھائی کیوں بھیجیں گے آپ؟ کیا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جو کمٹمنٹ وہاں کر کے آئیں گے وہ کس نے آنر کرنی ہے؟ تو پھر ان سے کہیں نا جنہوں نے آنر کرنی ہے وہ. اچھا بخاری صاحب, پہلے پی ٹی آئی نے اعلان کیا متفقہ طور پہ کہ ہم اجلاس میں شامل ہوں گے, پھر اچانک سے بیک آؤٹ کر دیا, اور اب یہ کہا گیا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. کیا یہی ایک وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اسی لیے پوری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی اعتبار کے قابل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے 14 نام کس نے دیے تھے؟ بتائے نا کس نے دیے تھے؟ بانی پی ٹی آئی نے دے, کہے نا. بخاری صاحب آپ ان کی مرضی کے بغیر کوئی اناؤنس کر سکتا ہے نام؟ وہ کمیٹی انہوں نے نومینیٹ کی اور کل شام کی. تو پھر کیا ہوا؟ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں ایسا کیا؟ یہ وجہ ہی تو میں سمجھانے کے لیے چلا رہا ہوں کہ نہیں جرات کر سکتے ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کی, کسی کمپین کا حصہ نہیں بن سکتے جس سے وہ ناراض ہوں. یہ بالکل روزے روشن کی طرح سے عیاں ہے. اسی لیے وہ خون تھوڑا سا تپتا ہے, عجیب بھی لگتا ہے, لیکن اب کیا کریں؟ یا تو قومی سلامتی کو آپ بھی کمپرومائز کر لیں کہ جی سانو کی, یہ سانو کی پالیسی سے نہیں ملک چلتے. اچھا بخاری صاحب, بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانی ہمارے دشمن نہیں ہیں, انہیں دشمن نہ بنائیں ہمارے. تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں؟ آپ مجھے ذرا افغانیوں کو اپنا دوست ثابت کریں نا جلدی سے.
آپ بتائیں کیسے دوست ہیں وہ ہمارے؟ ہم نے بارڈر کے اوپر فینس لگایا, توڑ کے وہ اکھاڑ کے لے گئے. ہمارے علاقے میں آ کے چوکیاں بنا رہے ہیں, ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں. ہمارا بدترین گھٹیا دشمن جو ہے اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں بھارت کے ساتھ. اور اگر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں, پورے پچھلی 2 دہائیوں میں, یعنی سپن بولدک کے علاقے میں این ڈی ایس جو اس وقت کی خفیہ ایجنسی تھی افغانستان کی, را جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے, موساد جو اسرائیل کی ایجنسی تھی, اینڈ دس اپنے سی آئی اے, یہ مل کے وہاں فراری کیمپ چلاتے رہے, وہاں انسرجنسی کو انکریج کرتے رہے. بلیک واٹر یہاں پر آپریٹ کرتی رہی افغانستان کو بلیڈ کرانے کی. اب وہ میں وجہ کی طرف آتا ہوں کہ کیوں تکلیف ہے ان کے پیٹوں میں, ان کو مروڑ کیوں اٹھتے ہیں. دیٹ از سی پیک. بالکل جانتے ہیں سی پیک کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کچھ بھی کرے گا, پورا ویسٹ کچھ بھی کرے گا, بھارت کچھ بھی کرے گا, اور یہ پراکسیز ہیں. ہمارے وہ افغان جنہیں ہم اپنا بھائی سمجھتے تھے, ہم ان کے میزبان بنے تھے, ہم سمجھتے تھے وہ ہمارے خلاف کسی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے. دے آر دا پراکسیز آف دا ورلڈ اگینسٹ سی پیک اینڈ اگینسٹ پاکستان. ہاؤ شوڈ دے بی ٹالریٹڈ, وائی شوڈ دے بی ٹالریٹڈ. آگے آ جائیے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام میں نے تو نہیں دیا تھا نا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ طالبان خان ہے. ہاں, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ طالبان کے دفتر کھولیں یہاں, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ 40,000 کو لا کے بسائیں یہاں, جن میں سے 8,000 جنگجو بھی ہیں. تو پھر بھوگتے ہیں نا, ذمہ داری قبول کریں اپنی. بالکل یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو اس کی ذمہ داری قبول. یہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ درست کیا یا غلط کیا, کیا سیاسی مفاد میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا,